ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہاتھ اٹھ کے مولا ڈبا دے انہیں، اللہ نے ڈبا دیا ان کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، اگر میں اسی کی طرف جاؤں تو وقت ختم ہو جائے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے ستایا، آپ نے منع کیا۔ قوم نے کہا لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، استغفر اللہ، تو بڑا شریف بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے اور ہمیں معاذ اللہ تیری شرافت کی ضرورت نہیں، اور تو ہماری طرح بشر ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی۔ جناب لوط کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ جو قوم اتنی بدترین ہو انہیں ہلاک کر دے، اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی، وہ قوم مر گئی، حتیٰ کہ جس زمین کے حصے میں وہ رہتے تھے اس کو پلٹ دیا گیا۔ جناب صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی۔ نبی کی شفقتیں بڑی ساتھ ساتھ تھی، لیکن جب اونٹنی کی کونچیں کٹی تو جناب صالح نے کہا جو میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے، جو ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دے، وہ زمین، اب زمین، وہ قوم زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، انہیں تباہ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ قوم سمود کو دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر، قوم عاد کو دیکھ لیں آپ، ان قوموں کا تذکرہ، قوم صالح آپ سن چکے، جناب لوط کی قوم، ہر نبی نے جناب شعیب کی قوم، جب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا کلام پیش کرتے تو کافر تالیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور لوگوں کو سننے نہیں دیتے، کہتے اس کی محفل میں نہ جانا۔ حتیٰ کہ جو جناب شعیب اتنے بہترین مقرر تھے، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ نبیوں میں خطیب ہے، بڑی عظیم تقریر ان کی ہوتی تھی، بڑا عظیم ان کا خطاب ہوتا تھا، تو لوگ چھپ چھپ کر کے بیٹھتے تھے، کون ہے جو جناب شعیب کی محفل میں جا رہا ہے، کون ہے جو جناب شعیب کا خطاب سننے جا رہا ہے۔ جب وہ محفل سے لوٹتا اس پہ ڈنڈے برسا دیتے۔ جناب شعیب نے دعا کی اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ آخرکار ہر نبی کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، ہر نبی کی تاریخ کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ جناب نوح نے دعا کی، وہ ہلاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ نبی کی دعا سے قوم ہلاک کر دی گئی۔ جناب شعیب نے دعا کی، جن لوگوں کے لیے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن آئیے ایک پتھر نوح پہ آتا ہے ان کے سر انور پر، اور جناب نوح ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ نبی کی شفقتوں کی ان لوگوں پر انتہا تھی کہ ان لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے پھپتیاں کسی، انہوں نے فکرے کسے، لیکن اللہ کا نبی صبر کرتا رہا۔ لیکن جب بچے نے پتھر اٹھا کر کے مارا تو جناب نوح نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں۔ جناب شعیب کے سننے والے سامعین پر ڈنڈے برسائے گئے، آپ نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں، ہلاک کر دیے گئے۔ جناب صالح کی اونٹنی کے کوچی کاٹے گئی، ان کی اونٹنی کے کوچے کاٹنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے دعا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن اب آئیے رؤوف الرحیم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، اب وہ رسول ہم پر جناب نوح کی طرح مہربان نہیں ہے، ہم پر جناب موسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب خلیل کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب لوط کی طرح مہربان نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی مہربانیاں امت کے حوالے سے جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہ رسول اس سے بڑھ کر ہم پہ مہربانی کرتے ہیں، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والوں عاشقان رسول ہیں، کافروں پر ان کی مہربانی کا عالم کیا ہے۔ یہاں ایک پتھر پیشانی پر لگتا ہے اور دعائیں ذرا کر دی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اب یاد کریں اس منظر کو، اس مکان کو، اللہ اکبر، جو سفر طائف کہا جاتا ہے۔ طائف کی وادیوں میں نبیوں کا امام ہے، نوح کا امام ہے، موسیٰ کا امام ہے، عیسیٰ کا امام ہے، ابراہیم کا امام ہے، آمنہ کا لال ہے۔ جب آپ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائے کہ انداز کیا اس قوم کا، جب آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان ظالموں نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے محمد تو ہی ملا تھا، کیا تجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا معاذ اللہ، جبکہ وہ پلید یہ اس لیے کہہ رہے تھے نہ تیرے پاس مال ہے نہ تیرے پاس دولت ہے، اس لیے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ اپنی رسالت و امانت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے،
اور कहाँ रखना चाहिए ये बेहतर जानता है। मेरे रसूल का हुस्न उन्होंने देखा, आका का जमाल देखा, आका का किरदार देखा, आका का अखलाक देखा, लेकिन वो दौलत के पुजारी सिर्फ दौलत को सब कुछ समझते थे। इसलिए उन्होंने मेरे रसूल से कहा क्या तुम ही मिले थे माज़अल्लाह? उन्होंने ये पलीदी की, मेरे सरकार वहां से निकले, दूसरों के पास गए, उन्होंने भी यही गालियां दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी आवाम के गरीबों के पास आए, उन्होंने भी यही गालियां दी। हत्ता कि ये हुआ कि ताइफ के उन ओबाश लोगों ने चंद छोकरों को हुजूर के पीछे लगा दिया और कहा कि इन पे पत्थर बरसाओ और पीछे चिल्लाओ पागल आया है, पागल आया है, पागल आया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र न बाशद। अल्लाह अकबर। वो इस तरह की वो गंदी हरकत कर रहे थे, हुजूर के दामने रहमत पीछे से पकड़ के खींचते थे, इस तरह हुजूर के कपड़े खींचे कि सरकार का पैरन फट गया है। और फिर वो बच्चे पत्थर भी मार रहे थे। वो एक बच्चे ने बाप के कंधे पर बैठकर एक पत्थर मारा है तो नूह ने कहा इस कौम को डुबा दिया जाए। वहां दर्जनों बच्चे जमा होकर पीछे से गालियां दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया है। हत्ता के हुजूर के सरे अनवर पर एक नहीं कई पत्थर लगे, हुजूर की नालैन शरीफ खून से भर गई है। हत्ता कि आकाए करीम को बतकाज़े बशरियत गशी की कैफियत तारी हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने अल्लाह अकबर यूं लगता है कि जैसे तारीकी से छा रही हो, यूं लगता है मैं कह रहा हूं। मैं बहुत मोहतात गुफ्तगू करना चाहता हूं, इसलिए कि अदबगाह ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक पर नफज गुम कर कमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी की कैफियत है, यूं लगता है जैसे आंखों के सामने तारीकी से अंधेरा सा छा गया हो। मेरे सरकार ने एक दरख्त की टहनी पकड़ी है और टहनी पकड़ने के बाद वही टहनी पकड़कर हुजूर बैठ गए हैं, लेकिन उस वक्त ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है। टहनी जब कोई ऊपर पकड़ता है और नीचे बैठता है, या तो टहनी हाथ से छूट जाती है या टहनी टूट जाती है, लेकिन मेरे रसूल के हाथों में जो टहनी आई थी न वो हाथ से छूटती है, इसलिए कि हाथ है नबियों के इमाम का हाथ से टहनी नहीं छूटती लेकिन टूटती भी नहीं है, क्योंकि जो नबी के दामन से वाबस्ता होगा वो टूटेगा नहीं, वो जुड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर। ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है, न टहनी हाथ से छूटी है न दरख्त से टूटी है। हुजूर ने उसको पकड़ा और आका बैठ गए हैं। हुजूर के एक ही गुलाम हुजूर के साथ है। एक तो हाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैदल इतना लंबा सफर तय किया है और पूरी नालैन खून से भरी हुई है, कपड़े लहूलुहान है। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा, साथ जिब्राइल थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी इस कैफियत को देख रहा है और अल्लाह आप पे सलाम भेज रहा है और अल्लाह फरमाता है हबीब उन्होंने तुम्हारे साथ बड़ी बदसलूकी की है, रहमत खुदा मुंतजिर है, खुदा का अजाब मुंतजिर है। आप कहें इनके साथ क्या किया जाए? अगर आप कहेंगे तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाएगा और ताइफ का निशान मिटा दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे सरकार गर्दन झुकाए बैठे थे, इसलिए कि पूरा वजूद लहूलुहान था, कपड़े फटे हुए थे। मेरे आका ने चेहरे जिब्रील की तरफ देखा, आंख में आंसू झिलमिलाने लगे और सरकार फरमाते जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे कि उसने मुझे लोगों के लिए अजाब नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा है। जिब्रील मैं उम्मीद करता हूं ये मुझ पर ईमान नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान लाएगी। मैं इनके लिए दुआ करता हूं अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहु ला याक़िलून। अल्लाह इस कौम को हिदायत अता फरमा, इन्हें अक्ल नहीं, इन्हें शऊर नहीं है। आप गौर फरमाएं जनाबे नूह की पेशानी पे एक पत्थर आया तो पूरी कौम के लिए दुआए ज़रर कर दी गई। यहाँ तो पूरा वजूद लहूलुहान हो गया है, लेकिन उस कौम के लिए मेरे रसूल ने दुआए ज़रर यानी बद्दुआ नहीं किया, बल्कि उनको दुआ दी मेरे आका ने। और फिर दुनिया ने देखा फतेह मक्का के बाद पूरा ताइफ मेरे रसूल के कदमों में आने पर मजबूर हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप मुझे बताएं कि जो रसूल काफिरों पर इतने मेहरबान हो वो रसूल
مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ان کا کرم کتنا ہے, امت سے کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. بس ایک بات بتاؤں گا, زیادہ نہیں, اس لیے کہ انشاءاللہ پھر 2 پروگرامات مزید اور ہیں, اس میں کچھ باتیں ہوگی, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. بس ایک بات بتاؤں گا, حضور امت پر کتنے مہربان ہے, کتنے مہربان ہے, کتنی مہربان ہے, امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں. بس ایک بات, رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ. میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے, جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے, میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو, توجہ سے سنو, پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی. جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے, لا اکراہ فی الدین, لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو, مت اختلافی باتیں مت کرو, امت میں انتشار مت پھیلاؤ. اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے. اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے. جو کرتے ہیں انہیں مت کہو, بہکاؤ مت, ان کو گمراہ مت کرو, ان کے ساتھ اختلاف مت کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے, عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے, توجہ فرمائیں, بالخصوص ہر ایک کی توجہ. بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے, حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے, قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی. یہ قوسین جو ہے نا, قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں, قوسین. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اگر یہ کہا جاتا کہ 2 بھووں کی اتنا فاصلہ رہا ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ. سورہ النجم اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا. اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا, اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا. جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے, اب کسی مولوی کو, عالم کو, فاضل کو, عوام کو, خواص کو, کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے. جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا, قرآن نے کہا کہ 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے. وہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں گم ہو گیا, وہ قطرہ بحر معانی میں فنا ہو گیا, ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی. یہ تو بات ہے. تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی. تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی, باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی. اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے, محب کی ہوتی ہے محبوب سے, تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ